السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ماہ ملکہ بائی مریم مظفر پارٹ 9۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ناول میں مزہ آ رہا ہوگا۔ اگر آپ بھول گئے ہیں ناول تو آپ پلے لسٹ میں جا کر سن سکتے ہیں۔ اب تک کے 8 ایپیسوڈ اویلیبل ہے، اب میں 9 سٹارٹ کر رہی ہوں، تو چلیں شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ 9۔ چمکتی ہوئی زرد روشنی، دور تک موسیقی کی گونج، سب کچھ فاصلے پر محسوس ہو رہا تھا، سوائے ان دو آنکھوں کے جن کی نظروں کا ارتکاز ایک دوسرے سے شروع ہو کر ایک دوسرے پر ہی ختم ہو رہا تھا۔ اوپر اور نیچے جاتی سمندری لہروں پر چاندی نے جادو کیا ہوا تھا۔ پہچانا مجھے؟ پستی پر موجود تنفر زدہ عنبر نگاہوں کا چمکتا رنگ بلندی پر کھڑی پرتپش زمرد نگاہوں میں جھلکا۔ ان کی دائیں طرف روشنی اور ہلچل سے بھری دنیا تھی اور بائیں طرف خاموش زندگی، جس میں گہرائی اور اسرار کے سوا کچھ نہ تھا۔ نگاہوں کو اس طلسم کو کچھ دیر کے لیے روکتے ہیں، وہ یوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں گے تب تک ہم گھڑی کی سوئیوں کو ذرا سا پیچھے کرتے ہیں، کم از کم 3 دن پیچھے۔ باب خادم، ڈاؤن ٹاؤن قاہرہ۔ نہ جانے آج کتنے دنوں بعد مصر بھیگا تھا، بارش ہوئی تھی، یہ کہنا تو ناانصافی ہوگی۔ ہاں، صبح صادق کو ہونے والی ہلکی ہلکی بوندا بادی نے موسم کو قدر خوشگوار بنا دیا تھا۔ البتہ قاہرہ کی نم گلیوں میں تھال سنبھالتے لوگ عیش بلادی مصری بریڈ بیچتے اپنے کام کو نکلے ہوئے تھے، پھر پھل فروش اپنے ٹھیلے لگانے کی تیاریوں میں سرگردہ تھے۔ صبح کی ورزش کرنے والے پارکس بھی روزمرہ کی طرح مصروف تھے۔ مٹھائی کی دکانیں کھلی تھیں، لوگ ناشتے کا سامان لینے دکانوں کا رخ کر رہے تھے۔ موسم کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ہوگا خوشگوار۔ ایسے میں وہ لوگ جن کی خوراک کا ذریعہ ہوٹل، ڈھابا وغیرہ ہوں، وہ ناشتہ کرنے کی نیت سے اپنی مخصوص جگہوں پر جمع تھے۔ یہ ڈاؤن ٹاؤن قاہرہ میں موجود قدیم اور مشہور رش کافیہ کیفے رچ کا منظر تھا۔ وی کی صورت میں بنی اس عمارت کا داخلی دروازہ وی کے درمیان، جہاں دونوں لکیریں ملتی ہیں، کھلتا تھا۔ بلو ٹریک سوٹ میں دور سے جاگنگ کرتا ایک شخص آیا، اس کے بال بھیگے ہوئے ماتھے سے چپکے تھے، بدن پسینے سے شرابور تھا، سانسیں مسلسل بھاگنے کے باعث اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ رک کر ہاتھ میں تھامی پانی کی بوتل کھول کر پانی پیا۔ روکھی بھوری رنگت سورج نہ ہونے کے باوجود بھی چمک رہی تھی۔ فاتر ابوالاسلام آگے آیا اور کیفے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد 1908 میں بنایا گیا یہ کیفے آج بھی جاری تھا۔ اس کی حیثیت یہاں بیٹھ کر لیے جانے والے تاریخ کے کئی اہم واقعات کی وجہ سے مشہور تھی۔ گملوں سے سجایا شیشے اور لکڑی کا بنا دروازہ پار کرو تو پتھر اور چپس نما فرش پر لکڑی کے چھوٹے میز کی گرد چھوٹی کرسیاں سجی دکھیں گی۔ کہاں، کون، کس کے پاس، کہاں جا رہے ہو؟ گھر سے بھاگنے تو نہیں والے؟ کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے؟ یہ تفتیشی اور ضرورت سے زیادہ حیران کن لہجہ کیفے ریچ کی در و دیوار سے ٹکرایا۔ نیلی وردی اور اونچی سیاہ ٹوپی پہنے ملازم آگے پیچھے میزوں پر لوازمات سجاتے نظر آئیں گے۔ کونے میں موجود ایک میز پر بیٹھے فاتر اسلام نے سفید رومال اٹھایا اور کالر میں پھنسایا۔ اس کے علاوہ وہاں ایک ہی سیاہ کپل موجود تھا، غالباً جو کافی دور بیٹھے ٹک ٹاک بنا رہے تھے۔ جمالیاتی پرسکون ماحول۔ تم نے خود ہی کہا تھا منظر عام سے غائب ہونے کو۔ اسپیکر پر رکھے فون کی جانب دیکھتے کہا، ان بہن بھائی نے یہاں کا سکون برباد کرنے کی ٹھان لی تھی۔ مجبوری تھی اس کی سارے کیفے کو اپنی بہن کی آواز سنانا۔ صبح صبح جاگنگ کے دوران ایئرپورٹ بارش کے گدلے پانی کے تالاب میں جو گر گئے تھے، دوسری طرف سے اس کی بہن کی طنزیہ ہنکار سنائی دی۔ فاتر نے کان نہ دھرے، ہمیشہ کی طرح۔ کیفے کی ایک دیوار شیشے کی تھی جس پر سفید پردے ڈالے تھے، دوسری سفید رنگ کی تصاویر سے سجی تھی۔ فاتر تصاویر کے نیچے بیٹھا تھا۔ لیکن تم جا کہاں رہے ہو؟ یہیں فاتر اسلام پھنس گیا۔ جھوٹ ہی تو نہیں بولنا تھا اس نے۔ نظریں جواب کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑائی۔ سامنے سے ویٹر اس کا آرڈر لینے آ رہے تھے۔ ویٹر کے کندھے سے ہوتے اس کی نظر پیچھے دور دیوار پر چسپاں نقشے پر ٹھہری۔ بولو نا فاتر اسلام، کہاں فرار ہو رہے ہو؟ اردو زبان میں ادا کیے گئے الفاظ کے پیچھے فاریہ کا زہریلا طنز ویٹر نے بھی محسوس کیا۔ وہ الگ بات ہے کہا کیا گیا ہے، پلے اس کے کچھ نہیں پڑا۔ نظریں ایک ملک کے نقشے سے دوسرے کو اسکین کر رہی تھی۔ نام پڑھتا، بدمزہ ہوتا، رد کر دیتا۔ ویٹر کے سامنے
ویٹر اس کے سامنے آملیٹ، ایش بلادی کباب اور مصری کافی رکھ گیا۔ ایشیا کے ممالک دیکھتے اس کی نظریں ٹھہری، تلاش ختم ہوئی۔ ایک ایسا ملک جہاں وہ جانا جہنم واصل ہونے کے برابر سمجھتا تھا۔ پاکستان۔ کھویا ہوا لہجہ نہ جانے کس جذبے کے زیر اثر تھا۔ پاکستان؟ بے یقین لہجہ جو فاتر کے فیصلے کے عین مطابق تھا۔ تم پاکستان جا رہے ہو؟ ہاں، کیوں؟ مصری گول پھولی ہوئی روٹی کو توڑ کر نوالا آملیٹ سے بنایا۔ یہ آج کا پہلا اور سب سے مشکل نوالا ہونے والا تھا۔ حلق میں اٹکتا، نہ پانی نگل سکتا تھا نہ کافی۔ کیا کرنے جا رہے ہو؟ پاکستان شکی لہجہ وہ جانتا تھا ابھی اس کی بہن کا چہرہ کیسا ہوگا، بھوری آنکھوں میں خفگی اور بھویں بھیجی ہوئی۔ ایکسپلور اپنے دل کی دھڑکن کو وہ اپنے کانوں میں بے ترتیب ہوتا محسوس کر سکتا تھا۔ جھوٹ بولنا دنیا کی سب سے بڑی جھک ہے۔ تم اور پاکستان جاؤ گے؟ فاریہ کا لہجہ شوق تھا جیسے مقابلے کے لیے بلا رہی ہوں۔ کیوں؟ میرے پر حکومتی بین ہے۔ کافی کا گھونٹ بھرا۔ مصری کافی ایک بھیگے قہوے کی مانند ہوتی ہے جس کے ساتھ گڑیا کوئی میٹھی چیز کھائی جاتی ہے۔ سچ بتاؤ، کہاں غائب ہونے جا رہے ہو؟ مجھے بھی تو پتا ہو میرا اکلوتا بھائی دنیا کے کس خطے میں کیا کر رہا ہے۔ پس منظر میں وہ فاریہ کے روتے بچے اور اس کی ساس کی پکار بخوبی سن سکتا تھا۔ فیملی کیمیونو۔ فاتر نے ایک اور نوالا بنایا۔ یہ والا خفگی لیے تھا مگر ہضم جلدی ہوا تھا۔ میں نے کبھی تم سے پوچھا کہ میری اکلوتی بہن دنیا کے کس خطبے میں ہے اور کیا کر رہی ہے؟ انگلینڈ میں ہوں، شادی شدہ ہوں، الحمدللہ 2 بچوں کی ماں بھی ہوں۔ جواب متوقع تھا، وہ جانتا تھا دوسری طرف بیٹھی اس کی خراٹ بھری بہن مسکرا رہی ہوگی۔ اب بتاؤ، اپنی 4 سالہ بڑی بہن سے آج شاید وہ نہیں جیت سکتا تھا۔ فاتر نے غصے سے ناک چڑھائی۔ میں نے تمہیں بتانے کے لیے کال کی ہے، نہ کہ مشورہ لینے یا حکم ماننے کے لیے۔ بات گھما دی۔ وہ بالکل داخلی دروازے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ کوئی داخل ہوا، دروازہ کھلا تو گھنٹی کی آواز آئی۔ کرنی میں نے اپنی مرضی ہے، اسی لیے شب بخیر۔ فاتر تم کال کاٹتے اس نے چھوٹی انگلی اسکرین پر پھیری۔ فکریے کے کانٹیکٹ انفارمیشن کھولی، کونے میں موجود 3 ڈاٹس کو دبایا اور یہ ہوئی وہ بلاکڈ۔ یہ عورت بلاک لسٹ میں ہی اچھی لگتی ہے۔ دور انگلستان میں بیٹھی پاکستانی اور مصری نقوش والی عورت کی آنکھیں غصے سے چھوٹی ہوئی۔ اسکرین پر واضح "دس کانٹیکٹ ہیز بلاکڈ یو" لکھا آ رہا تھا۔ کمینے، تو نے مجھے پھر بلاک کر دیا۔ سسرال نے اس کا لہجہ خالص پاکستانیوں جیسا کر دیا تھا۔ غصے سے مٹھی بھیجے وہ بے یقین تھی جبکہ اس کی بیٹی ایمن کمرے کے دروازے پر نمودار ہوئی۔ مما، آپ کو دادو بلا رہی ہے۔ فاریہ نے بدمزگی سے مڑ کر بیٹی کو دیکھا۔ اس بیچاری کی روح فنا ہوتی رکی۔ دادو! وہ چیختے ہوئے بھاگی۔ فاریہ نے گہرا سانس لیتے خود کو کمپوز کرنا چاہا۔ وہ اپنے منوز بھائی کے لیے جل کر کیوں اپنا خون ضائع کرے؟ گہری سانسیں اندر لیتی باہر نکالی۔ کچھ دیر تک یہ عمل دہرایا۔ اب وہ خود کو کافی پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ فون اٹھایا تاکہ اسکرین بند کر سکے جب نوٹیفیکیشن کی پنگ ہوئی۔ فاتر کا میسج تھا۔ آ گیا نا لائن پر۔ خود کو سوری کے میسج کا جواب دینے کے لیے تیار کرتی فخریہ انداز میں گردن اکڑا لی۔ اور ایک اور بات زبیر سے کہہ کر برائے مہربانی میری جاسوسی میں اپنا وقت برباد مت کرنا۔ الحمدللہ تمہارے 2 بچے ہیں، ایک عدد معصوم سا میاں اور چھوٹی سی ساس بھی، انہی کا خون چوسنا۔ پرسکون ہونے کی مشق پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی۔ وہ جو معافی کی طلبگار تھی، میسج کے نیچے لکھا بڑا بلاکس اس کے غصے کا پارا ہائی کر گیا۔ فاتر ابو الاسلام پوری شدت سے فون پیٹ پر پٹکا۔ باہر اس کی ساس اسے بلا رہی تھی، پیچھے اس کا چھوٹا بیٹا رو رہا تھا اور یہاں اس کا اکلوتا بھائی اس کو بار بار بلاک کیے جا رہا تھا۔ کیا قسمت تھی اس کی، نہ میکے میں چلتی ہے نہ سسرال میں۔ باب ملکہ۔ وہ ان مہروں کی جگہ بھی خود ہی معین کرتی ہے، ایک ایک کر کے سب کا لاغر کرتی جاتی ہے۔ ایک حبس زدہ اور پریشان رات ڈھلی تو ایک خوشگوار اور پر امید صبح کا آغاز ہوا۔ سچ شکر ہے مصر میں آج سورج نہیں نکلا تھا، ورنہ اتنی گرمی میں گھر سے نکلنا اللہ کی پناہ۔ یہ سب تم کیا کر رہی ہو المیرا؟ اترے ہوئے سبز رنگ کی کھڑکی سے پردہ گزر کر گیا۔ اندر کھڑی 2 لڑکیاں قد میں برابر، سوچ میں کوسوں دور تھیں۔ خزانے کی تلاش۔ کمرے میں سامان کا ڈھیر تھا، کہیں کپڑے بکھرے تھے تو کہیں جوتے، کہیں جنک فوڈ کے آدھے کھلے پیکٹ تھے، کہیں سوڈا کین کی خالی بوتلیں۔
اس سب ملبے کے درمیان وہ دونوں کھڑی تھیں، کپڑوں کو ہاتھ میں اٹھا اٹھا کر جانچتی المیرا اور اس کے سر پر کھڑی انجان زیبا۔ تم لوگوں کو کیا لگا تھا کل رات وہ فیصلہ جذباتیت میں اٹھایا جانے والا سنگین قدم تھا؟ بس سیاہ رنگ کی لمبی سی اسکرٹ کو اٹھاتے المیرا کی ناک قریب لائی۔ بدبو تھی مگر زیادہ نہیں، پرفیوم سے نکل جائے گی۔ اس کو جھاڑا اور چہرے کے سامنے بلند کیا۔ دامن کے بالکل نیچے داغ تھا، بیلٹ کے قریب کپڑا جلا ہوا تھا اور سب سے بہترین اس کی فلیئر کے اندر برمودا تکون جتنا بڑا سوراخ تھا۔ سوراخ کو دیکھتے اس کا منہ کھل گیا۔ ابھی تو 2 سال پہلے سالگرہ پر اس کی ایک دوست نے تحفہ دیا تھا، پھٹ بھی گیا۔ سوراخ کے اندر سے دیکھا، دوسری طرف زیبا کا چہرہ نظر آیا۔ وہ الجھی ہوئی تھی، نادان بچی ہماری، جبکہ المیرا نے اب صدمے میں مبتلا ہو جانا تھا۔ ایک غربت ہے جو ختم نہیں ہوتی، دوسرے خرچے ہیں جو بڑھے چلے جاتے ہیں۔ ایک بے بس مفلس شہری کی صدا بیڈ کی دوسری طرف اپنے گرے پرس کی طرف لپکی۔ کمرے میں آج پنکھے کی ہوا ہی تازگی بخش رہی تھی، مگر اس بابا آدم کے زمانے کی ایجاد سے نکلتی آوازیں وہ تازگی کیا الٹا بدمزگی پھیلا رہی تھی۔ المیرا، تم پہلے ہی آدھا کمرہ بکھیر چکی ہو، پلیز اس سے بھی مت۔ المیرا نے پرس الٹاتے سامان بیڈ پر بکھیر دیا۔ بکھیر دینا؟ زیبا کی آنکھیں اکتاہٹ سے چھوٹی ہوئی، لہجہ بے بسی سے پھیکا۔ بیگ میں سے قارون کے کئی خزانے نکلے، چوئنگم کے آدھے کھائے ریپرز، ورلڈ بیسٹ باس والا مگ، بے شمار سرخیاں اور ارے گول مول ہوا ایک کاغذ اٹھایا۔ یہ کیا؟ زیبا بمشکل جوتوں کے ڈھیر سے بچتی اس تک آئی۔ پیلے رنگ کا پوسٹر، ماہ ملکہ کروز شپ کا اشتہار۔ یہ تو وہی نہیں؟ زیبا نے سوال کیا۔ یہ تمہارے پاس پہلے سے تھا؟ المیرا نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ لوگوں کے چہرے ایک جھلک میں حفظ کرنے والی کو یہ تک نہیں معلوم ہوتا اس نے کون سی چیز کہاں رکھی ہے۔ بہت دیر تک دماغ پر زور ڈالا، مگر جہاں زنگ پکا ہو گیا ہو وہاں انسان کتنی ہی دیر کرید سکتا ہے۔ چھوڑو اسے۔ دوبارہ کاغذ کو گول مول کیا اور کچرا دان کی طرف اچھالا۔ اس کی اچھی قسمت کے کاغذ اچھا خاصا دور گرنے کے باعث کمرے کے گند کا حصہ بننے کا شرف پا گیا۔ چلو میرے ساتھ۔ پرس میں ضروری سامان ڈالتے اس نے حکم دیا۔ اپنا وہی اسکارف گلے میں لے رکھا تھا، وہی بے رنگ جینس کے ساتھ ہلکی گلابی رنگ کی شرٹ اور اوپر گہری سبز جیکٹ۔ کہاں چلوں؟ زیبا بھی نہ جانے کی سادے دماغ والی عورت کے ساتھ بن چکی تھی۔ جھک جھک کر چیزیں جمع کرتے المیرا کے بے تحاشا گھنے اور سیدھے بال چہرے پر آ رہے تھے۔ المیرا، یہ تم؟ جوتوں کے ڈھیر میں سے سبز رنگ کی سینڈل نکالتے وہ اٹھی اور زیبا کی طرف مڑی۔ آہ! زیبا کی پتلی سی چیخ سنائی دی۔ وجہ المیرا کے چہرے پر بکھرا بالوں کا جال۔ المیرا کو دنیا بھوری لگ رہی تھی۔ بال ہٹاؤ چہرے سے، بھوت لگ رہی ہو۔ ایک تو اس کے یہ ڈھیٹ بال، گردن ادھر ادھر گھما کر انہیں درست کیا۔ وہ یوں اپنی جگہ پر آئے جیسے کبھی خراب ہی نہ ہوئے تھے۔ جلدی سے نیچے آؤ۔ مہارت سے چیزیں ٹاپتے وہ دروازے تک پہنچی، جبکہ زیبا اپنی دوست کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا چیز ہے؟ مگر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ پھر ہوا پریشان کن لہجہ۔ المیرا کا ہاتھ دروازے کی نوب تک جاتا رکا۔ گردن گھما کر زیبا کو دیکھا، بال بھی ساتھ لہرائے، ہیزل آنکھوں میں شوخی سموئی، گہری لال لپسٹک والے ہونٹ مسکرائے، آنکھوں کے گرد سلوٹیں نمایاں ہوئی۔ شاپنگ! کھنکتی ہنسی پورے کمرے میں گونجی۔ دروازہ کھولا اور پیچھے سے ٹھا کی آواز سے بند کیا۔ زیبا کی نظریں بیزار تھیں، ہونٹ پتلی سی لکیر میں بندھے تھے، آنکھوں اور ہونٹوں کی بناوٹ میں فرق مشکل ہو رہا تھا۔ تو یہ بات سیدھی طرح سے بھی ہو سکتی تھی، اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت؟ گند کے ڈھیر میں کھڑی لڑکی کچھ خاص متاثر نہیں لگتی تھی۔ اون مال، قاہرہ۔ قاہرہ میں واقع یہ کمرشل مال تھا، کھجور کے درخت کی اوٹ میں چھپی شیشوں کی بنی عمارت جس کے بالکل اوپر اون لکھا ہوا تھا۔ خنک ہوائیں پتوں کو لہرا رہی تھی، آج میں سے تازہ سا تھا، جیسے امید کی نوید سنا رہا ہو۔ سورج البتہ زیادہ دیر تک بادلوں کے پیچھے نہ رہ سکا، اس کی جھلستی گرم دھوپ بالآخر پھیل ہی گئی۔ داخلی دروازے پر نظر ڈالو تو کئی لوگوں کے درمیان اسی امید کا پیچھا کرتے زیبا اور المیرا بھی چلے آ رہے تھے، بلکہ چلے کم، المیرا باقاعدہ اسے گھسیٹ کر لا رہی تھی۔ سورج کا رخ سیدھا اس کی آنکھوں کی طرف تھا، بھوری آنکھیں چھوٹی کیا ان میں خفگی تھی۔ یکلخت اپنی دوست کا بازو چھوڑتے المیرا ناپسندیدگی سے مڑی۔ کیا سوچ سوچ کر قدم اٹھا رہی ہو؟ ساری عقل یہی سوچنے میں ضائع کر دو، اندر جا کر میری شکل دیکھ لینا۔
अलमीरा, हम यहाँ आए ही क्यों हैं? बेतरतीब सांसों और पसीने से शराबोर बदन ने ज़ेबा को अजीब मुश्किल में डाला हुआ था। उसके सर पर खड़ी अलमीरा का उल्टा गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। ना उसे कोई गर्मी लग रही थी, ना पसीना आ रहा था। शॉपिंग के मामले में कोई देर सवेर नहीं। बेफिक्र रहो, तुम्हारे पैसों से कुछ नहीं खरीदूंगी। ज़ेबा की जल्दबाजी से गर्दन उठाने पर बाकायदा टूटने की आवाज़ आई। अपने पैसे हैं मेरे पास, वो जता रही थी या खफा हो रही थी, अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। अलमीरा के साथ कब कुछ आसान होता है। कुछ लम्हात वहीं खड़े रहने के बाद ज़ेबा सीधी हुई। बारिश का तो जैसे असर सिरे से ख़त्म ही हो गया था। 5 मिनट वहीं खड़े रहने के बाद ही तपती धूप के आगे उसने घुटने टेक दिए। चलो अंदर, कुछ न सही, अंदर एसी तो थे ना, वहीं ऐश कर लेंगे थोड़ी देर। अल्फाज नहीं, तवानाई की गोली थी जो सीधा अलमीरा इनायत मोहसिन के रगो रूप में ताजगी बख्श गए। मुंह बसोरे खड़ी मलिका चहक उठी। ये हुई ना बात। फरते जज्बात के हाथों बेसुध होते पूरे जोश से ज़ेबा का बाजू पकड़ा और दोबारा मेन एंट्रेंस की तरफ भागने लगी। मेरा बाजू निकल जाएगा मीरा, आराम से। गिरते संभलते लोगों से टकराते वो ऑटोमेटिक दरवाजे से अंदर आए। अरे कुछ नहीं होता, नया लगवा लेंगे। ये अलमीरा का एक अलग ही रूप था। कहाँ वो शातिर औरत जो बिना आवाज़ ऊंची किए अपना काम निकलवा लेती है, और कहाँ ये बच्चों की तरह खुश होती, मुंह फुलाती, परस्तान की परी। मॉल की रोशनियां ज़्यादा तेज़ थी या फिर अलमीरा की आंखों में चलते जोशीले दिए। मुकाबला मुश्किल था, और इस मुश्किल मुकाबले में सबसे तगड़ा मुकाबलेबाज था ज़ेबा के चेहरे पर बनता खौफ का साया। कोई शक नहीं था कि इस मुकाबले की फतह ज़ेबा के हाथ में आई है। इसकी दोस्त अब उसकी नहीं, इस मॉल की होकर रह जाने वाली थी। ज़ेबा को कलाई से पकड़ते वो 5 फुट 1 इंच की आफत आज मॉल लूटने नहीं, ढाने आई थी। तसक, थोड़ा तेज चलो औरत। दूर से देखो तो यूँ लगता था एक बच्ची किसी बोरी को घसीटते हुए ले जा रही थी। हाल ज़ेबा का किसी बोरी से कम न था। भूरा लिबास, भूरा हिजाब और ज़मीन से बमुश्किल 1 फुट ऊपर वजूद। वो दोनों सीधा एस्केलेटर पर चढ़े। अलमीरा, अब तो हाथ छोड़ दो, मैं भाग कर कहीं नहीं जाऊंगी, उसके कान में कहा। अलमीरा बदमज़ा हुई और गर्दन हल्की सी मोड़ कर देखा। उफ हो, ये लो। हाथ को यूँ झटका दिया जैसे कोई बहुत अछूत शय हो। ऊपर जाने वाले एस्केलेटर में उनके अलावा वो एक आदमी आखिरी के कुछ स्टेप्स पर था। उसके अलावा साथ जुड़े नीचे आने वाले एस्केलेटर पर बस एक ही लड़की थी। ज़ेबा ने उसकी हल्की सी झलक देखी। पोनी में कैद, ब्लॉन्ड बाल और सुर्ख हील्स। उसका सर पर्स में झुका था, गालिबन कुछ तलाश कर रही थी। सेकंड्स का खेल था। वो लड़की अलमीरा के शाना बशाना आई, मगर ना उसने सर उठाया, ना अलमीरा ने गर्दन मोड़कर देखा। हम इधर जा रहे हैं। पहले एक्सीलेटर से उतरते साथ ज़ेबा की कलाई दोबारा अलमीरा के हाथ में थी। सिफूरा की तरफ इशारा करते वो बच्ची अपनी बोरी को घसीटने लगी। अलमीरा, तुमने अभी पिछले हफ्ते लिपस्टिक ली है। ज़ेबा की बात पर वो एड़ियों के बल घूमी। उसकी दोस्त कदरे सटपटाई जब अलमीरा ने एलानिया लहजे में कहा, ए गर्ल कैन नेवर गो रॉन्ग विद अ न्यू शेड ऑफ रेड। हाथ को यूं हिलाकर अपना नादीदा कबा दुरुस्त किया जैसे वो मलिका हो और ज़ेबा कनीज़। शान से कदम उठाते वो खुद को रोशनियों के हवाले कर चुकी थी। इन हेज़ल आँखों को कोई रोक कर दिखाए। बाब मुहाफिज। वन मॉल के एटीएम से निकलते उसने पैसे अपने पर्स में बहिफाजत डाले। सुर्ख रंग का ब्लेजर कोट और सियाह रंग की शर्ट के साथ वो ऊंची सियाह हील्स में चल रही थी। गुलजान का अक्स मॉल की मरमरी फर्श पर उभरता। लोग गुजरते तो गायब होता, फिर दोबारा बन जाता। ऐनक दुरुस्त करते पोनी किसी और एस्केलेटर की तरफ बढ़ गई थी। कल रात होने वाली अनबन के बाद उसकी बहन को न जाने कहाँ से तरस आया, और उन्होंने पैसे इतने के उसका गुजर बसर हो सके उसे भिजवा दिए। नीचे की तरफ गामजन एक्सीलेटर पर वो थी, और उसके साथ ऊपर की तरफ जाते एक्सीलेटर पर बस एक मर्द और 2 लड़कियाँ। एक हल्के भूरे बालों वाली, दूसरे भूरे हिजाब वाली। गुल अपने पर्स में हाथ मार रही थी, इसीलिए उन पर ज़्यादा गौर नहीं किया। एक लम्हे के लिए वो दोनों रूबरू आई थी। भूरे बालों वाली लड़की और गुल कंधों के बराबर खड़ी थी, मगर ना उसने सर उठाया, ना साथ वाली ने गर्दन घुमाई। शायद कुदरत उन्हें किसी अहम मकाम पर मिलाना चाहती थी, जहां वो दोनों एक दूसरे का साथ देने पर मजबूर हो जाए। एक्सीलेटर से उतरते उसकी हील दोबारा फर्श पर ठक ठक करने लगी।
مال کے دروازے پار کیے، دفتن دھوپ آنکھوں سے ٹکرائی۔ ابھی تو موسم اچھا بھلا تھا، جب وہ گھر سے نکلی تھی، یہ گرمی کہاں سے آ گئی؟ مال کے سامنے بنے فوارہ کا گہرا نیلا پانی چمک رہا تھا۔ کئی لوگ آ چکے تھے۔ بھیڑ میں سے راستہ بناتی وہ ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف بڑھ گئی۔ اللہ سمجھے مصر کے موسم کو، اپنی مادری زبان میں بڑبڑاتے آنکھیں گھمائی۔ کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ صبح تک اس شہر میں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ پیلے رنگ کی ٹیکسی روڈ پر مناسب رفتار سے چلتی رہی۔ کھجور کے درختوں کی ایک لمبی قطار تھی جو کھڑکی سے بآسانی نظر آ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ درخت بھی آپ کے ساتھ سفر پر گامزن ہے۔ لیکن گاڑی میں بیٹھی لڑکی انہیں نہیں دیکھ رہی تھی۔ پچھلی سیٹ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی ترک لڑکی اپنے فون میں مصروف تھی۔ نظریں ایک سطر سے دوسری کو پڑھتی جاتی، زبان ایک کے بعد ایک لفظ ادا کرتی اور انگلی اسکرین کو اوپر نیچے کر رہی تھی۔ کل رات لیے جانے والا فیصلہ اٹل تھا اور اس چھپا چھپی کے کھیل کو ختم کرنے کا آخری حربہ بھی۔ گوگل پر ماہ ملکہ کروز شپ کے کی ورڈز ڈالتے اب وہ ان کے حوالے سے معلومات لے رہی تھی۔ گلجان کو گیان لینے اور بانٹنے کا خاصا شوق تھا۔ اس وقت اگر اس کے لال رنگ والے آئی فون پر جھانکو تو تمہیں ماہ ملکہ کروز شپ کے حوالے سے ایک آرٹیکل کھلا دکھے گا۔ 2015 وہ سال جب تمام کھڑکیاں ملی اور نتیجہ تھا ماہ ملکہ۔ یہ منصوبہ ایک تجربے کے طور پر شروع ہوا جس کا موضوع متعدد قومیتوں، ثقافت، نسلوں اور قوتوں کو اکٹھا کرنا تھا۔ بالکل فرنٹ پیج پر جہاز کے ماضی سمیت اس کے متعلق تمام معلومات تھی۔ ماہ ملکہ کی کارکردگی، ماہ ملکہ کروز شپ اور باقی کروز شپس میں بنیادی فرق، جہاز کا انٹیریئر اور اس کے منسلک لوگ۔ گل ایک آرٹیکل پڑھتی، تفصیلی جائزہ لیتی اور دوسرا کھول لیتی۔ وہ اندھوں کی طرح اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی تھی۔ کیفے ریچ میں اب کے گاہکوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ نیلی وردی پہنے بیرے اپنے روز کے کاموں میں مصروف تھے۔ ایسے میں اپنی صبح والی جگہ پر موجود بھوری رنگت والا وہ اینکر تیسرا کافی کا مگ منگوا چکا تھا۔ اب تو وہاں موجود لوگ بھی اسے دیکھ کر سرگوشیاں کر رہے تھے۔ پبلک ہستی تھا ہمارا فاتر اسلام۔ سب جانتے تھے یہ وہی نیم پاگل ہے جو لوگوں کے سروں پر میز مارنے کی خاصیت رکھتا ہے۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، ہاتھوں میں فون پکڑے اور کافی کا کپ لبوں سے لگائے وہ کسی گہری کھوج میں غرق تھا۔ صرف مصر ہی نہیں بلکہ کل ملا کر ہمیں 20 ممالک سے فنڈز ملتے ہیں۔ 20 ممالک ہیں جو ماہ ملکہ کروز شپ کی کامیابی کی وجہ بنے ہیں۔ ان کے نام درج ذیل ہیں۔ فاتر اسلام بے وقوف لگتا تھا، بے وقوف تھا نہیں۔ وہ سب سے جھوٹ بول کر گوشہ نشینی میں مصروف ہونے والا تھا۔ اب تحقیق بھی نہ کرے، ویب سائٹ کھولے۔ وہ ان کے الائز والے صفحے پر تھا۔ دیکھنے میں تو یہ بحری جہاز اتنا بڑا نہیں لگ رہا۔ کھجور کے درخت کہیں پیچھے رہ گئے۔ مصر میں اب جا کر دن کی شروعات ہوئی تھی۔ ٹریفک میں پھنسی گاڑی کے اندر بیٹھی وہ آس پاس سے بیگانہ تھی۔ ہر سال ہماری 10 ڈیکس منزلیں والی کشتی تقریباً 350 افراد کو ہوسٹ کرتی ہے۔ بس 10 ڈیکس؟ گلجان کچھ خاص متاثر نہ ہوئی تھی، مگر خیر یہ کون سا اتنی ہائی فائی کروز شپ تھی؟ انٹرنل ٹور ملک کے اندر رہتے ہوئے انٹرنل ٹور کے لیے اتنی بڑی کروز شپ بھی کافی ہے۔ آگے بیٹھے ڈرائیور نے بیک مرر سے پیچھے دیکھا۔ عجیب لڑکی ہے، آدھے گھنٹے سے اسکرین سے سر نہیں اٹھایا۔ ایک دکان سے دوسری دکان سے تیسری دکان۔ المیرا نے پاؤں میں سینڈلز نہیں رولر اسکیٹس پہن رکھے تھے جو وہ عورت تھکی ہو۔ تم تھوڑا تیز چلو گی، ہم نے ابھی اور بھی سامان خریدنا ہے۔ رک کر دکانوں کے نام پڑھتی المیرا نے شکایت کی۔ ابھی اور بھی ہے؟ آواز سے لگتا تھا وہ شخص زندگی کے آخری ایام گزار رہا ہو۔ جوتوں کی دکان میں گھستی المیرا راستے سے ہٹی تو پیچھے کھڑا وجود واضح ہوا۔ شاپنگ بیگ سے لدے ہوئے ہاتھ، پیاس سے خشک ہوتا حلق اور ان سب کے بیچ وہ ننھی سی جان زیبا۔ یہ ظلم کم تھا کیا کہ اپنے پیسوں کا بول کر بھی المیرا اس کے پیسوں پر خریداری کر رہی تھی۔ ہاں، سارے پیسے زیبا کے نہیں تھے، مگر جیب میں ہاتھ ڈالتے وقت دل پر تو ہاتھ پڑتا ہے نا۔ لوٹا دوں گی نا ایک بار اس کشتی سے پیسے آ جائے۔ زیبا اس کو کیسے سمجھائے کہ نہ کبھی یہ پیسے آنے ہیں اور نہ کبھی تم نے قرض اتارنے ہیں۔ کوئی آندھی طوفان آ جائے اور یہ عورت اسی ہی میں کہیں غائب ہو جائے۔ دل ہی دل میں دعا کی، اور زیبا جیسے مفلس لوگوں کی دعائیں تو جلد قبول ہوتی ہے، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ دکان کے دروازے سے جھانکتے ہوئے کہا، اندر آؤ نا۔
ترس اور رحم جیسے جذبات المیرا عنایت محسن پیدا ہوتے وقت ماں کی کوکھ میں چھوڑ آئی تھی۔ ڈرائیور کی انگلیاں مسلسل اسٹیئرنگ وہیل پر ردھم کی طرح چل رہی تھی۔ عبور ہو رہا تھا ٹریفک کے منظر سے نہیں، پیچھے کے منظر سے۔ یہ لڑکی کیا ہے؟ سر اٹھا کر دیکھ لے اسے۔ 25-26 برس کا دکھنے والا وہ ڈرائیور خاصا خوش شکل تھا۔ ہمارے کروز جہاز نے آپ کو دیواروں سے نہیں باندھنا، ہمیں دریافت کرنا پسند ہے اور ہم یقینی بنائیں گے کہ آپ بھی ایسا کریں۔ ثقافتی پابندی کے بغیر تفریحی سرگرمیوں کے ساتھ مزید تفصیلات کے لیے آپ ہمارے اس مرتبہ کے ٹور پلان کی ڈیٹیلز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے خیالوں میں گم وہ پڑھے جا رہی تھی اور اس کے خیالوں سے بے نیاز وہ ڈرائیور اپنی منصوبہ بندی میں مصروف تھا۔ کیا یہ بحری ہے یا یہ جان بوجھ کر مجھے نظر انداز کر رہی ہے؟ ماہ ملکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں دنیا بھر سے ہر ایک کا استقبال کیا جاتا ہے۔ یہاں ہر کسی کو اجازت ہے اپنی قسمت آزمانے کی، خواہ پھر وہ کسی کھیل کی صورت ہو یا کسی نوکری کی۔ اپنی قسمت آزمائے اور اپنی زندگیاں بدلیں۔ کیفے ریچ کا وہ اینٹک کوزی سا ماحول باہر کی تپتی دھوپ سے 100 گنا زیادہ بہتر تھا۔ تیسرا کپ ختم کرتے اس نے جہاں خالی کپ میز پر رکھا، وہیں بیرن نے چوتھا کافی سے لدا کپ میز پر سجا ڈالا۔ فاتر نے بغیر رکے وہ بھی اٹھا لیا۔ کافی پر ہی تو زندہ تھا وہ، کڑوی کسیلی بلیک کافی پر۔ یہ ایک ریویو آرٹیکل تھا جس میں اس کروز شپ کو ٹور کرنے والوں نے اپنی رائے دی تھی۔ فاتر کو ویسے تو کچھ خاص انسانوں میں دلچسپی نہ تھی ماں سوائے اپنی ذات کے، مگر کریٹیکل ریویو پڑھنا اور کمنٹس میں بیوقوف لوگوں کا اسکرین کے پار سے بیٹھ کر ایک دوسرے کی رائے رد کرنے کے واسطے لمبے سطور لکھنا، یہ کسے نہیں پسند۔ لال اتری ہوئی نیلی پالش والے ناخن اب تمام ٹیبس بند کر رہے تھے۔ تصاویر وہ دیکھ چکی تھی، آرٹیکلز وہ پڑھ چکی تھی۔ اگر ابھی ہینڈ فری قریب ہوتی تو ٹریول ولاگ بھی دیکھ لیتی، مگر ہائے رے قسمت، کل رات ہی ان کا ایک کان ٹوٹ گیا تھا۔ فون کو بند کرتے اس نے بیگ میں ڈالا اور کوہنی کھڑکی پر ٹکاتی باہر دیکھنے لگی۔ سامنے بیٹھے مرد کا منہ ہونکوں کی طرح کھلا رہ گیا۔ تھوڑی سی امید جو بندھی تھی کہ ابھی یہ عورت سر اٹھائے گی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ روڈ کھلی تو گندی سی شکل بناتے اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ یہ بحری نہیں، عقل سے پیدل ہے، اتارو اسے، پیسے لو اور ٹاٹا بائے بائے۔ مال کا فوڈ کورٹ کھانوں کی خوشبو اور لوگوں کی آوازوں سے بھرپور تھا۔ شاپنگ بیگز کا ڈھیر زمین پر رکھے لڑکی اپنا برگر کھانے میں مشغول تھی۔ لال لپسٹک والے ہونٹوں سے اسٹرا کو لگایا اور اپنی بوتل پی۔ المیرا کی نظریں کھانے کی بجائے آس پاس گردش کر رہی تھی، کہیں گوسپ نظر آ جائے تو آج کا دن بن جائے۔ اس کے برعکس سامنے بیٹھی زیبا مسلسل 15 منٹ سے اپنی فون اسکرین کو گھور رہی تھی، جہاں اس کا بینک بیلنس المیرا کو دیے قرضوں کے بوجھ سے خالی ہو چکا تھا۔ المیرا، تم نے کہا تھا تم اپنے خرچے سے چیزیں لوگی۔ زیبا نے اپنے سامنے رکھے خالی میز پر ہاتھ رکھا۔ معصومیت سے آنکھیں ٹپٹپائیں المیرا برگر کھاتی رہی۔ ہاں تو لیا تو ہے۔ زیبا ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ المیرا کو اس کی خریداری جتانے کا فائدہ نہ تھا۔ تم میرے پیسے کب واپس کر رہی ہو؟ پیسے 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 زیبو، کچھ اور بھی سوچ لیا کر۔ زیبا صدمے میں دو چار ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ کہہ کون رہا ہے؟ اس کی حالت دیکھتے المیرا کو ہلکی سی ہنسی آئی۔ زیبا، تم تو ایسے بول رہی ہو جیسے میں نے تمہارا گردہ گریوی رکھوا کر آئی فون خرید لیا ہو، برگر ختم کیا اور سوڈا کا سپ لیا۔ ابھی اس کی بھی کسر رہتی ہے۔ زیبا سے صرف سوچا گیا کہا نہیں۔ اچھا یہ لو، اپنے سامان میں سے 2 شاپنگ بیگز زیبا کی طرف رکھے، یہ تمہارے ہوئے، تمہاری دوستی کا میری طرف سے تحفہ۔ زیبا ہکا بکا رہ گئی۔ اس کے پیسوں کا اسی کو تحفہ، اب میرے لیے ادھار میں سے یہ ختم ہو گیا اور تمہاری اگلے مہینے آنے والی سالگرہ کا تحفہ بھی ہو گیا۔ اٹھتے ہوئے اپنا پرس کندھے پر ڈالا، زیبا لاجواب ہو گئی، اس لیے نہیں کہ اس کی دوست نے یہ چالاکی دکھا دی، اسی لیے کیونکہ زیبا کی سالگرہ 1 مہینے پہلے ہی گزر چکی ہے۔ ایسی دوست کے لیے خوار ہوتی ہے وہ۔ آج وہ چوڑی گلی بچوں کے بے ہنگم شور سے محفوظ تھی۔ ظاہر ہے یہ ان کے اسکول کا وقت تھا۔ ٹیکسی سے اترتے ساتھ وہ اپنے فلیٹ کی طرف بڑھی۔ سیڑھیوں پر قدم رکھا ہی تھا جب پیچھے سے کسی نے اسے پکارا۔ گل کا ایک پاؤں سیڑھی پر اور باقی وجود پیچھے مڑا ہوا تھا۔
گل جی، یہ آپ کا مہینہ بھر کا بل۔ یہ اس عمارت کے مالک کی بیٹی تھی جسے انگریزی آتی تھی، تو گل سے معاملات ہمیشہ اسی کے ذریعے طے ہوتے تھے۔ اس میں بجلی، گیس، انٹرنیٹ اور پانی، ہر چیز کا بل ہے۔ کاغذ کو تھامتے ہوئے وہ بغیر کچھ بولے اوپر آ گئی۔ کمرے میں آتے ساتھ اس نے پہلے پنکھا چلایا اور ہیلز اتار کر بیڈ پر پھینکا۔ واش روم جانے کا ارادہ کرتی اس نے دروازہ کھولا، جب اس کی نظر پنکھے پر گئی۔ یہ چلا کیوں نہیں؟ دوبارہ سے بٹن دبایا اور تب اسے احساس ہوا، اللہ سمجھے مصر کی لوڈ شیڈنگ کو۔ دل ہی دل میں یاسمین کو کوستے وہ غسل خانے میں چلی گئی۔ 5 منٹ بعد وہ باہر نکلی تو چہرے سے پانی کے قطرے ابھی بھی ٹپک رہے تھے۔ چست سرخ پینٹ پر پہنی سیاہ آدھے بازو والی گول گلے کی ٹی شرٹ سامنے سے نم تھی۔ گل آگے آئی اور فون آن کیا۔ واٹس ایپ کی چیٹ میں سب سے اوپر نرگس کے میسیجز تھے۔ عادتاً گل کی انگلی ان تک گئی۔ پھر یاد آیا وہ تو ناراض ہے۔ آبلہ کبھی کبھار مجھے لگتا ہے اب میری کمائی ہمارے پر نہیں، اپنے کبھی نہ ہونے والے شوہر پر لٹاتی ہے۔ کل رات غصے میں ادا کیے جانے والے جملے یاد آئے۔ فون کو ایک طرف پھینکتے گل جان نے آنکھیں موندتے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ ایک بہن کو ڈھونڈ رہی تھی، دوسری بہن کبھی اپنی ہوئی ہی نہیں تھی، تیسری اس سے کیا امید لگانی؟ وہ جائے تو جائے کہاں؟ بیڈ پر کمر کے بل لیٹے فریم کے پیچھے سے نظریں بند پنکھے پر مرکوز تھی۔ اسے گرمی لگ رہی تھی، مگر اس سے بھی کئی زیادہ اسے بھوک لگ رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر اسے اپنے گھر کی یاد آ رہی تھی۔ وہاں کے لوگوں کی نہیں، وہاں کی دیواروں کی، وہاں کی گرمائش کی، وہاں کی ٹھنڈک کی، وہاں کے سکون کی، وہاں کی خاموشی کی۔ دیار غیر آنا شاید اتنا مشکل نہیں جتنا دیار غیر میں بسنا مشکل ہے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسی لگ رہی ہے۔ بہت مزیدار ہے، آرام سے سنیے، پلے لسٹ اویلیبل ہے، ایزیلی آپ سن سکتے ہیں۔ اگر کچھ بھول گئے ہیں تو دوبارہ سن سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔